جو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے نا، قبروں میں جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی تو کیسے اٹھیں گے؟ تو اسی پارے کی آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ مسئلہ بھی حل کیا اور 2 واقعات تفصیل کے ساتھ تیسرے پارے میں بیان فرمائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ایک ایسی بستی پر سے گزرا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جو اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، بستی تباہ ہو گئی۔ وہ آدمی وہاں سے گزرا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ بہت سارے مفسرین کے نزدیک بعض نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہاں اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا تو ہم بھی کسی کو مخصوص نہیں کرتے، لیکن کثیر کی تعداد یہ ہے کہ حضرت عزیر تھے۔ آپ گزرے ایک بستی میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی تباہ حال ہو گئی ہے اور زمین پلٹ دی گئی ہے، چھتوں کے اوپر لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو انہیں کیسے زندہ کرے گا بعد موتہا، مرنے کے بعد؟ خیال آیا، اللہ کریم نے نا انہی پہ موت طاری کر دی، حضرت عزیر علیہ السلام۔ ان کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا، ایک گدھا تھا، درخت کے نیچے لیٹ گئے، گدھے کو باندھ کے اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی اور وہ 100 سال تک سوتے ہی رہے۔ وہ بے آباد بستی آباد ہو گئی، وہاں شہر آباد ہو گیا، دنیا آباد ہو گئی، زمانہ آباد ہو گیا۔ آپ جب سوئے تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، 100 سال کے بعد اٹھے، ثم بعثا، جب اٹھے، قال کم لبثت، اللہ نے فرمایا کتنی دیر سوئے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہنے لگے یا ایک دن سویا ہوں یا دن کا تھوڑا سا حصہ۔ تو رب کریم نے فرمایا نہیں، آپ تو 100 سال تک سوئے رہے۔ فرمایا وہ دیکھو ذرا گدھے کی طرف، وہ گدھا جو تھا نا ان کا وہ گل سڑ گیا، ہڈیاں بکھر گئیں، اور وہ جو کھانا تھا نا، پھل تھے، شربت تھا، سالن تھا، اس کا حال یہ ہے کہ لم یتسنہ، وہ باسی بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے میرے رب کی قدرت، جس نے پہلے گل سڑ جانا تھا وہ باسی بھی نہیں ہوا، اور وہ گدھا اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں۔ تو رب کریم نے فرمایا سمجھ آئی ہے میں مردے کیسے زندہ کروں گا؟ عرض کی یا اللہ ایسی سمجھ آئی ہے جو کبھی بھولے گی بھی نہیں۔ 100 سال تک سوئے رہے۔ یہ بڑا لطیف واقعہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ کے نا تو اپنے گھر گئے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا۔ ایک بوڑھی اماں جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، اس کو جا کے سلام لی تو آپ فرمانے لگے اس اماں سے یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اماں فرمانے لگی ہاں ہے تو عزیر کا، لیکن وہ تو 100 سال پہلے غائب ہوئے، دوبارہ آئے ہی نہیں۔ آپ فرمانے لگے اماں میں ہوں عزیر۔ اماں کہنے لگی کہ عزیر کی تو ہر دعا قبول ہوتی تھی، اگر آپ عزیر ہیں نا تو دعا کریں، میری ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آپ دعا کریں، اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو اللہ مجھے شفا دے دے گا۔ تو حضرت عزیر نے دعا کی تو رب نے انہیں شفا دے دی۔ حضرت عزیر کی عمر اس وقت بھی 40 سال تھی۔ حضرت عزیر کی عمر جب گئے تب بھی، واپس آئے تو، اور حضرت عزیر کا بیٹا ان سے ملا تو اس کی عمر 118 سال تھی۔ پوتے بھی بوڑھے تھے۔ لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوتے، اور کچھ 17 سال کے 16 سال کے نوجوان ہیں تو سارا سال ان کا سفید ہو جاتا ہے۔ علامات وہ آ جاتی ہیں جو بوڑھوں میں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری قدرت ہے، اس طرح کر کے ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ جب مومن قبروں سے اٹھیں گے نا، مومن آنکھ کھلے گی تو کہیں گے سویرا ہو گیا، جیسے ابھی سوئے تھے نا، کہیں گے دن چڑھ گیا ہے، تو اللہ فرمائے گے ہاں دن بھی چڑھ گیا ہے اور رب رسول کے دیدار کا نظارہ بھی تمہیں دیا جائے گا، اٹھو بڑی شاندار صبح ہوئی ہے۔ اور کافر جب اٹھے گا تو کہے گا اوہو اب میرے لیے کیا نئی سزا ہے۔ تو اس سے بالکل آگے متصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ اسی پارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا، تو رب کریم نے فرمایا یقین نہیں؟ عرض کی یا اللہ اطمینان قلبی کے لیے۔ ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، ایک حق الیقین ہوتا ہے۔ کہ یا اللہ میں اطمینان قلبی کے لیے
تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے. کچھ نے لکھا ہے کوا تھا، مور تھا، مرغی تھی، کبوتر تھا، مختلف نام آئے. وہ 4 پرندے لیے، پھر ان کو ذبح کیا، پھر ان کا قیمہ بنایا، پھر گوشت ایک دوسرے میں مکس کیا، پھر 4 مختلف پہاڑیوں پہ رکھا. اللہ نے فرمایا مکس ہو گئے نا آپس میں، اب تم آواز دو. حضرت ابراہیم نے آواز دی اور رب نے زندگی دی، اور وہ پرندے اپنی ٹانگوں پر چلتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ کے کھڑے ہوئے. تو فرمایا ابراہیم جس طرح ان کو زندہ کیا نا، اسی طرح پھر قبروں سے میں ہڈیاں بھی زندہ کر کے نکال دوں. میں ایک فلسفی کو پڑھ رہا تھا. یہ ہمارے جدید دور کے فلسفی بڑے عجیب باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہوا ایسی چلتی ہے کہ انسان قبر میں ہوتا ہے تو ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں تو کوئی بھی نہیں بچتا. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ کچھ کو عذاب ہوتا ہے، کچھ کو ثواب ہوتا ہے. تو قبر کے اندر جب مردے چلے گئے تو آپ یہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ ایک ایک قبر سے 70 اٹھیں گے تو ایک کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو ثواب ہو رہا ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے جواب دیا ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ ساری اللہ کی قدرت ہے. ہر آدمی کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے سردیوں کے موسم میں. میں نے کچھ ایسے بندے دیکھے ہیں، بلکہ کوئی مجھے کہے گا تو میں دکھا دوں گا، ساری سردیاں سویٹر نہیں پہنتے، پھر فوت ہو جاتے ہیں. اور کئیوں نے 6 پہنے ہوتے ہیں، پھر بھی دانت کے ساتھ دانت بج رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں توبہ توبہ بڑی ٹھنڈ ہے. یہ بھائی آب و ہوا ایک ہی ہے، لیکن وجود کے اثر قبول کرنے کے معاملات بھی اور ہی ہیں. یہی معاملہ قبر میں ہوگا. دیکھیں نا حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے نے بھی آب و ہوا لکھی اور کھانے نے بھی. تو گدھا گل سڑ گیا پر کھانا گلا سڑا. دوسری بات یہ کہ قبر میں بندے اکٹھے ہیں تو کسی کو عذاب تو کسی کو ثواب. تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 بھائی اگر ایک پلنگ پہ سوئے ہوں تو ایک خواب میں لاہور ہوتا ہے، دوسرا پشاور ہوتا ہے. سوئے کہاں ہوتے ہیں؟ اکٹھے ایک پلنگ پہ. وہ ایک کہتا ہے میں رات کو لاہور تھا، اور دوسرا کہتا ہے نہیں تو غلط کہہ رہا ہے، میں تو پشاور تھا. تو ہوتے کہاں ہیں؟ تو اگر ایک جگہ پہ آپ موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روحانی طور پر کہیں کا کہیں پہنچا دیا ہے، تو اسی طرح قبروں میں بھی اگر کسی کو عذاب ہوگا تو ہو ہی جائے گا، اللہ معاف کرے. اور اگر کسی پہ رحمت ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ ہو ہی جائے گی. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بات ارشاد فرمائی. فرمایا اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں 700 گنا کر کے واپس کروں گا. اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو کتنا ملے گا؟ یہاں بھی معاملہ یقین کرنے کا ہے. قوم کو یقین آ جانا کہ ڈبل ہو جائیں گے تو ساری قوم لٹ جاتی ہے. اگر اتنا یقین ہو جائے نا ڈبل ہو جائیں گے تو لٹ جاتی ہے. تو اگر یہ بھی یقین ہو جائے نا کہ 700 گنا ہو جائیں گے تو پھر بھی میرا خیال یہ ہے کہ قوم لٹنے کو تیار ہو سکتی ہے. لیکن وہاں لٹ کے برباد ہوتے ہیں. رب رسول کے رستے میں لٹیں گے تو آنے والی نسلوں کو بھی اللہ آباد فرما دے گا، اللہ آباد کر دے گا آنے والی نسلوں کو. تو میرے دوستو تھوڑا سا آگے جب ہم اس پارے میں چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں. ایک تو ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں نا 2 چیزوں کے بارے میں اکثر ورگلاتا ہے. ایک تمہیں کہتا ہے کہ کنجوسی کرو، فقر تنگ دستی ہو جائے گی اگر خرچ کرو گے، اور دوسرا تمہیں کہتا ہے بے حیائی کرو. اللہ نے فرمایا یہ 2 کام تم نے کرنے نہیں، نہ تم نے بخل کرنا ہے اور نہ تم نے بے حیائی کرنی. اور پھر آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ دانائی بڑی حکمت ہے، عقل مندی بڑی حکمت ہے، زندگی دانائی سے گزارو. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے اللہ نے دانائی دی نا عقل، اللہ فرماتا ہے اسے ہم نے خیر کثیر عطا کی. کام سارے ہی ہو جاتے ہیں پر جو عقل کے ذریعے کیا جائے نا، شیخ سعدی نے کہا تھا اگر تیرے پاس 1 من علم ہے نا تو 10 من عقل کی بھی ضرورت ہے، پھر وہ علم آگے پہنچتا ہے. 10 من، 1 من شعور کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا بڑی دانائی کے ساتھ دین پھیلایا ہے، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ. حضور نے، ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 2 پڑھوں گا.
تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا کیسے اجازت ملے گی، نماز تو فرض عین ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کا ہر سجدہ فرض ہے، اور یہ پوری 3 نمازوں کی چھٹی مانگ رہا ہے۔ لیکن حضور نے حکمت سے دین پھیلایا، دانائی سے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اگر 2 نمازیں پڑھو گے 3 نہ پڑھو گے تو کلمہ تو پڑھ لو گے نا دل سے۔ حضور پڑھ لوں گا، فرمایا چل تو 2 ہی پڑھ لینا، کلمہ پڑھ صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نے 3 نمازوں کی چھٹی کی شرط پر کلمہ پڑھا، ابھی پورا ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے 5 نمازیں کیا تہجد بھی شروع کر دی۔ اس شخص نے پھر اشراق اور چاشت بھی پڑھی، وہ ساری رات مصلی پہ بھی بیٹھا۔ لہٰذا دانائی کے ساتھ گھر بھی آپ کا حکمت سے چلے گا، دانائی سے چلے گا، دکان بھی آپ کی حکمت اور دانائی سے چلے گی۔ تو مسلمان اس کو نہیں کہتے جو جذباتی ہو جائے، جو فٹافٹ مرانے پہ اتر آئے، اس کو کہتے ہیں جو بڑی دانائی کے ساتھ حکمت کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے بڑھتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں سے 6 رکوع میں سود کی حرمت بیان کی، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سود بھی تجارت کی طرح ہی ہے، یہ بھی تو کاروبار ہی ہے، فرمایا قیامت کے دن یہ اس طرح کھڑے کیے جائیں گے جس طرح کسی کو شیطان چھو لینا، شیطان چھوتا ہے تو وہ آدمی یوں ہو جاتا ہے جیسے پاگل ہو گیا ہے۔ تو ان لوگوں کو جو سود اور کاروبار کو ایک کہتے ہیں، انہیں بھی قیامت میں پاگلوں کی طرح کھڑا کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا سود چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے، اس سے جان چھڑا لو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ طویل ترین آیت قرآن مجید کی، آیت نمبر 282، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تم نے لین دین کرنا ہے اسے لکھنا ہے۔ ایک لفظ سے نا مجھے تو کئی دفعہ چڑی ہو جاتی ہے، وہ لفظ ہے کہ مجھے اعتبار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ والدین بڑے ظالم ہیں جو کہتے ہیں مجھے جوان بچی اکیلی کالج جاتی ہے تو مجھے اعتبار ہے، جوان بچے کو 10-20 ہزار روپیہ جیب میں ڈال کے گلی میں بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی بڑے ظلم کرتے جو اپنے بھائی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، تحریر نہیں کرتے اور کہتے ہیں مجھے اعتبار ہے۔ اللہ کو بھی تو اعتبار ہے نا اپنے بندوں پہ، تو رب فرماتا ہے میرے بندو جب لین دین کرو تو اسے لکھ لو، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ میرے رسول کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ جب بھی لین دین کریں اسے تحریر کریں، اسے طے کریں، اچھے طریقے سے نوٹ کریں، تاکہ وہ کسی جگہ پہ جا کے بھی کوئی معاملہ بھی کمزوری کا باعث نہ بنے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آگے جا کے فرمایا کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک اللہ ہے۔ ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا نا وہ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ اگر ہم مالک ہوتے تو قیامت میں حساب نہ دیتے، مالکوں نے کبھی حساب نہیں دیا، حساب تو منشی دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے چیزیں دی ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت میں نا میں تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کروں گا۔ تو یہ ساری امانتیں ہیں اللہ کی، جتنا کچھ ہمارے پاس ہے، وہ کوئی بھی صلاحیت ہو، کوئی بھی قوت ہو، تو اس کو صحیح استعمال کریں امانت کو۔ پھر میرے عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اس سورہ مبارکہ کے آخر میں ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، وہ بڑی شاندار دعا ہے، ہر چیز طلب کرتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، پر اس دعا کے آخری لفظ یہ ہیں واعف عنا، اللہ ہم سے درگزر فرما، اور آخری لفظ یہ ہیں کہ واغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور اللہ ہم پہ رحم فرما، اس لیے کہ انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافروں کے مقابلے ہمیں ہماری مدد فرما۔ قیامت میں باقی جو ساری امتیں ہوں گی وہ سرے سے مکر ہی جائیں گی کہ ہمیں تو کسی نے تبلیغ کی نہیں، وہ اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کا تبلیغ کرنا بھول ہی جائیں گے، وہ مکر جائیں گے۔ تو رب کریم پھر نبی کریم علیہ السلام کی امت کو ارشاد فرمائے گا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ نبیوں نے تبلیغ کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے علماء کی، صلحاء کی، صوفیاء کی، اولیاء کی گواہی پرانے انبیاء کرام کے حق میں قبول فرمائے گا۔
یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، اس امت کے اولیاء، صوفیاء، علماء، راسخون فی العلم، یہ لوگ اٹھ کے گواہی دیں گے کہ ہاں اے اللہ، انبیاء کرام نے تبلیغ کی تھی اور تیری دعوت کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا تھا۔ تو اس وقت باقی ساری قومیں یہ بھی اعتراض کریں گی کہ اللہ یہ تو بعد میں آئے تھے، انہیں کیسے پتا چلا کہ ہمارے انبیاء نے تبلیغ کی ہے؟ تو رب فرمائے گا ہاں بھی بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اور امت بول کے کہے گی ہمیں مدینے والے محبوب نے بتایا ہے، ہمیں نبی کریم نے بتایا ہے، شہداء علی الناس۔ تو امت گواہی دے گی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور فرمایا پھر میرے رسول اپنی امت پر گواہی دیں گے، پھر نبی کریم علیہ السلام امت پر گواہی دیں گے، اور اس طرح اس امت کی گواہی اللہ تبارک و تعالی قبول فرما کے باقی سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے تشریف لانے کو قبول فرمائے گا، اور اس گواہی کو منظور کر کے اب امتوں پر حد جاری کی جائے گی کہ تمہیں تبلیغ کی گئی تھی، پھر تم نے اس بات کو قبول کیوں نہ کیا۔ پھر جب ہم بڑھتے ہیں نا دوسرے سے تیسرے رکوع کی جانب، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے رکوع سے پہلے ایک بڑا خوبصورت فرمان جو بڑا زبان زد خاص و عام ہے، ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکریہ ادا کرو ناشکری نہ کرو۔ وہ پیر مہر علی شاہ صاحب، کتھے مہر علی، کتھے مہر علی، کتھے وہ پیر صاحب پاک پتن شریف تشریف لے گئے تو وہاں نعرہ لگ رہا تھا حق فرید یا فرید۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا فٹافٹ اعتراض کرتے ہیں، تو ایک صاحب نے پیر صاحب سے کہا یہ کیا نعرہ لگ رہا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے یہ قرآن سچا ہو رہا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ فرمایا اللہ کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کرا دوں گا۔ تو فرمایا فرید الدین نے ساری زندگی رب رب کیا ہے، اب ان کے جانے کے بعد اللہ فرید فرید کروا رہا ہے۔ تو اس سے آگے جب ہم چلتے ہیں دوسرے سے تیسرے رکوع میں، تو بڑی معروف آیات یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر کا حکم دیا گیا، اور جو صبر کرے اس کو اللہ نے اپنی معیت کی بشارت سنائی۔ پھر جو اس کے رستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ کہنے سے منع کیا۔ پھر فرمایا تمہیں مشقت جھیلنی پڑے گی، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں بھوک سے، پھلوں اور جانوں کی کمی سے، خوف سے آزمایا جائے گا، اور پھر جو صبر کرے گا فرمایا اسے اللہ تعالیٰ بشارت بھی عطا فرمائے گا، اور اس پر رب کریم اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا، اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں ہم المہتدون، جن کو صبر کرنا آتا ہے، جن میں حوصلہ ہے، جن میں تحمل مزاجی ہے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اصل ہدایت اس آدمی کے پاس ہے جس میں پھر کوئی صبر بھی ہے، کوئی حوصلہ بھی ہے، کوئی سکون بھی ہے۔ پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے سے مسائل حج بیان فرمائے۔ پھر اس سے آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں بیان فرمائیں، اور وہ والی علامتیں بیان فرمائیں جو انسانی شعور کے مطابق ہیں، جن کو انسان روز دیکھتا ہے۔ فرمایا زمین آسمان کے پیدا کرنے میں، اور رات اور دن کے اختلاف ہونے میں، کہ جب رات ہوتی ہے تو دن نہیں ہوتا، اور جب دن ہوتا ہے تو پھر رات نہیں ہوتی۔ اور فرمایا یہ جو منو ٹنو وزن لے کے دریا اور کشتی سمندر میں چلتی ہے، فرمایا اس میں، اور جب ہم آسمان سے پانی برسا کر زمین سے پھل اگاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے سمجھ جاؤ یہ خود نہیں بنی، انہیں کوئی بنانے والا ہے، انہیں کوئی بنانے والا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہونے کی علامتیں بیان کی، اور پھر اسی مضمون میں آگے جل کے فرمایا کہ جب میرے بندے میری یہ نشانیاں دیکھتے ہیں تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر ایمان والے اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، پھر وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ بنایا سارا کچھ تمہارے لیے ہے، بنایا سارا کچھ، یہ چوتھے سے پانچواں رکوع آپ دیکھیں گے، فرمایا بنایا سارا کچھ تمہارے لیے ہے، پر تم نے وہ کھانا ہے جس کے کھانے کی تمہیں اجازت دی گئی ہے، حلالاً طیبہ، پاکیزہ چیز، سارا کچھ تمہارے لیے ہے، پر جس کی اجازت ملے تم نے وہی
کچھ چیزوں کی یہاں کھانے کی ممانعت ہے لیکن جنت میں وہ چیزیں کھانے کی اجازت ہوگی۔ تو فرمایا تم حلال اور طیب چیز کھاؤ، شیطان تو تمہیں بے حیائی کا اور برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن تم اس طرف آؤ جس چیز کا تمہارا رب تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی پارے کے اندر انہی آیات مقدسہ کے اندر 4 سے 5ویں رکوع میں 4 ان چیزوں کا بیان فرمایا جو قطعی طور پر حرام ہے۔ 4 وہ چیزیں جو قطعاً حرام ہیں، ان میں سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ مردار، جو جانور ذبح نہ کیا جائے اور بغیر ذبح کے مر جائے، وہ کھانا حرام ہے۔ پھر ارشاد فرمایا بہتا ہوا خون، یہ بھی حرام ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ تو خون لگتا ہے روز لوگوں کو، وہ تو لگتا ہے، بوتلوں کی بوتلیں نوجوان خون دیتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے بزرگوں نے مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ ضرورت کے لیے دینا جائز ہے، مجبوری ہو تو پھر خون دینا، جس طرح انسان مر رہا ہو تو اس کے لیے مردار کھانا بھی جائز ہے۔ تو کوئی بیمار، اتنا بیمار کہ اب ڈاکٹر کہے کہ سوائے خون کے کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو وہ دینا جائز ہے بالکل، جو دے گا اللہ اسے اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو اسی طرح 3 نمبر پر سور کا گوشت، یہ بھی قطعاً حرام ہے، کوئی ایسی صورت ہی نہیں کہ جو اس کو جائز کیا جا سکے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں اس کا بھی ذکر فرمایا جس پر لوگ عقیدے کے لحاظ سے بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جس پر وقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے، جس پر وقت ذبح، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ جانور بھی حلال ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھ کے بڑا الجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے، جس پر غیر کا نام آ گیا وہ حرام ہو گیا، لہذا کسی نے کہہ دیا کہ یہ بکرا غوث اعظم کے نام کا رکھا ہے تو یہ حرام ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ میں نے 11ویں شریف کے لیے دمبا رکھا ہے، قربانی حضور غوث اعظم کے سال ثواب کے لیے دوں گا تو یہ درست نہیں۔ تو بھئی یاد رکھو وقت ذبح، یہاں تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ وقت ذبح کسی اور کا نام لیا تو پھر وہ حرام۔ دیکھیں نا، کسی بندے نے اگر کہہ دیا کہ یہ دمبا زید کا ہے، 4-5 دمبے بکرے گھوم رہے تھے، کسی نے کہہ دیا زید کا ہے، یہ بکر کا ہے، یہ عمر کا ہے، یہ سعد کا ہے، اب کیا یہ لفظ کہنے سے وہ حرام ہو جائے گا؟ روز کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ وہ عجیب فلسفہ ہے نا لوگوں کا۔ اگر آپ نے کہہ دیا غوث پاک کے سال ثواب کے لیے ہے تو پھر وہ حرام ہو گیا جی۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ میں نے بیٹے کے عقیقے کے لیے رکھا ہے، پھر بھائی اگر ولیمے کے لیے رکھا ہو تو وہ تو کہہ رہا میں نے بیٹے کے لیے رکھا ہوا ہے، حالانکہ بکرا تو اللہ کے نام کا ہے۔ تو بلا وجہ لوگ اس میں ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کو سمجھ لیں، یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 173 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر فرمایا جن کا کھانا بالکل ناجائز ہے۔ تو وہ 4 چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی جی۔ سب سے پہلے مردار، پھر بہتا ہوا خون، پھر سور کا گوشت، اور چوتھے نمبر پہ وہ جانور جس پر وقت ذبح کرتے وقت کہا جاتا ہے نا بسم اللہ ہے۔ اب مرغا خریدنے جاؤ گے نا تو اس سے کہنا ذرا اونچا پڑے۔ میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا تو تکبیر ہی نہیں پڑھتا؟ کہتا میں نے پکی پڑھ کے چھری پہ پھونک لی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کون سا نیا دین نکلا ہے؟ کہتا چھری پہ پھونک لی ہے تو اب پکی ہو گئی چھری۔ تو میں نے کہا چھری کے ساتھ اگر کسی نے پیاز کاٹ لیا تو پھر تیری پھونک کا کیا بنے گا؟ تو وہ تو گئی نا جی۔ تو اس لیے یہ جانور جب حلال ہوگا جب کہا جائے گا بسم اللہ ہے، اللہ اکبر۔ پھر آگے 5ویں سے 6 رکوع میں جو پہلی آیت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے۔ جب یہ قبلے کی تبدیلی کی بات ہوئی تو یہودی بھی اپنے قبلے پر اصرار کرنے لگے، عیسائی بھی اپنے قبلے پر اصرار کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے مشرق کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، یہ کہنے لگے مغرب کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ تو نیکی نہیں کہ منہ مشرق کی جانب کرو یا مغرب کی جانب کرو۔ تو یا اللہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا نیکی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ۔ نیکی ایمان کا نام ہے۔ پھر فرمایا فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لاؤ، اور اپنا مال خرچ کرو اللہ کی محبت میں، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، غلام آزاد کرانے کے لیے۔
اور فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے وعدے پورے کرو جب تم وعدہ کر لیتے ہو، اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے دعوے میں سچے ہیں، جو ایمان بھی لائیں، خرچ بھی کریں، مصیبت پر صبر بھی کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں اللہ سے۔ آگے یہ آیت جس میں اللہ نے قصاص کا حکم دیا ہے، بدلہ لینے کا، یہ حکم اسٹیٹ کے لیے ہے، حکمرانوں کے لیے۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو پھر اس کا بدلہ لو۔ تو کس طرح بدلہ لینا ہے؟ فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ ہاں اگر کوئی وارث معاف کر دے تو بات الگ ہے، ورنہ بدلہ لو۔ اور قرآن مجید نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر تم بدلہ لو گے تو زندگی ملے گی، تمہیں زندگی ملے گی۔ اگر حکمران مجرموں کو سزا دیں گے تو باقی لوگوں کی زندگی محفوظ رہے گی، بچے گی۔ حکم دیا گیا یہاں کہ بدلہ لیا جائے۔ پھر جب ہم چھٹے سے 7ویں رکوع کی طرف چلتے ہیں تو اس میں اللہ نے روزے کا حکم دیا، رمضان کی فضیلت بیان کی، اور ارشاد فرمایا گیا کہ جو روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیۃ طعام مسکین، جو تو مریض ہو، بیمار ہو، وہ تو اتنے روزے جو ہے وہ اگلے دنوں میں رکھ لے۔ اور آگے جا کے یہ بھی بتایا گیا کہ جو زیادہ ہی بیمار ہو پھر وہ ایک مسکین کا فدیہ دے دے، کھانا دے دے۔ پھر اسی آیہ کریمہ میں رب کریم نے فرمایا اگر تم مجھ سے دعا مانگو گے اسی رکوع میں تو فرمایا میں تمہاری دعاؤں کو بھی ضرور قبول کروں گا۔ پھر اسی میں بتایا گیا کہ رات کے وقت تمہیں کھانے کی بھی اجازت ہے اور عمل زوجیت کی بھی تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مہینوں کے بارے میں علامتیں ارشاد فرمائیں اور مسائل حج کچھ آگے جا کے بیان کی۔ اور ایک اور غلط رسم لوگ رسمیں بنا لیتے ہیں نا، ایک اور رسم تھی کہ یہودی اور عیسائی جب حج کرتے تھے نا، احرام باندھ لیتے تھے، پھر دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، اوپر سے چھلانگ لگا کے کہ اب ہم پاک ہو گئے۔ تو دروازہ چونکہ گناہگار ہے، اس کے بیچ سے گناہگار آتے جاتے رہے ہیں، لہٰذا دروازے سے نہیں گزرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم دروازوں سے نہ گزرو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، دروازے کے اوپر سے چھلانگ لگانا نیکی نہیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دو۔ حج کے بعد پاک صاف ہو جاؤ، ڈرنا شروع کرو، یہ اصل میں نیکی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مسائل کافی تفصیل کے ساتھ، چونکہ وہ فقہی مسائل ہیں اور پوری اس کی جزیات ہیں، لہذا وہ ایک نشست میں کرنے کی بات نہیں، تو رب کریم نے وہاں مشعر حرام کا بھی ذکر فرمایا اور ان سب چیزوں کی طرف نشاندہی فرمائی جن پر توجہ کرنا امت مسلمہ کے لیے بڑا ہی ضروری ہے۔ پھر آگے 8ویں رکوع تک یہ باتیں مختلف انداز میں چلتی رہیں۔ پھر 9ویں سے 10ویں رکوع میں ایک بات رب کریم نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں نے کافروں کی نظر میں نا، جب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، میرے کلمہ نہیں پڑھا، میرے محبوب کو نہیں مانا، قرآن مجید کو نہیں مانا، تو فرمایا میں نے دنیا کی زندگی ان کے سامنے مزین کر دی۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات۔ فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جنہوں نے کفر کیا تھا نا، ان کے لیے زینت دے دی کسے؟ حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو اللہ نے نا ان کے لیے حسین کر دی، انہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا باغ ہے، او میری حویلی ہے، یہ سارے میرے جناب بنگلے۔ فرمایا یہ چیزیں ہم نے کافروں کی نظر میں پھر پیاری کر دی۔ سمجھیے گا بات، یہ کافر کا طریقہ ہے کہ وہ دنیا داری کا مال دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، بڑا راضی ہوتا ہے۔ مومن کا یہ طریقہ، مومن کس بات پہ راضی ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ مومن راضی ہوتا ہے۔